پراسرار قوتوں والی ایک مقدس انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جس سے نہ صرف انسان، حیوان بلکہ جن بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی آخر کیا حقیقت ہے؟ یہ انگوٹھی کس برگزیدہ ہستی کو ملی تھی؟ قیامت سے پہلے یہ کس کو ملے گی؟ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم مقام و منزل سے نوازا گیا۔ آپ نہ صرف نبی اللہ بلکہ آپ زمین پر ایک وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ تمام مخلوقات، چرند پرند، انسان، جانور، جنات آپ کے تابع تھے اور فرما بردار تھے اور آپ کا حکم مانا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کو ہوا کندھوں پر اٹھائے پھرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات سے عطا فرمائے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ آپ کے پاس جنات کا ایک عظیم لشکر تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے مہر سلیمانی، انگشت سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع سلطنت کو نہایت ہی آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس انگوٹھی کی تاثیر تھی کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھنچے چلے آتے تھے اور آپ کے فرما بردار تھے۔ اس انگوٹھی میں ستاروں جیسی چمک تھی اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان کی ایک خاص مہر لگی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے 8 گوشے تھے جس میں یاقوت جڑے تھے، جبکہ بعض مورخین نے لکھا کہ اس نگینے پر کلمہ شریف لکھا تھا۔ اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ اپنی حکومت کے تمام معاملات اس انگوٹھی کے ذریعے سے چلایا کرتے تھے۔ کبھی جب وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ سکون محسوس نہ کرتے۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تو اس پاک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن جب آپ بیت الخلاء گئے تو سخر نامی ایک جن نے آپ کی وہ انگوٹھی چرا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے ان کے تخت پر قبضہ کر لیا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے میں انکار کر دیا اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبیوں کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور ساتھیوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان پر حکومت کرنے والا دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ایک ان کا ہم شکل بہروپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے توراۃ کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سخر جن وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ لہذا ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنس گئی، اور جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً اس انگوٹھی کو پایا، تو آپ نے اس انگوٹھی کو فوراً اپنی انگلی میں ڈال لیا۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت مل گئی۔ تخت و حکومت سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اس سخر جن کو، جو ایک سرکش جن ہے، جہاں کہیں ہے اس کو گرفتار کر کے لائیں۔ لہٰذا اسے قید کر لیا گیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے لوہے کے صندوق میں بند کر کے اس میں کفر لگا دیا اور اسے سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ قیامت تک وہ جن اسی صندوق میں بند رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی، اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی، کہاں گئی، اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض علماء اس واقعے کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے انہیں حکومت اپنے فضل خاص سے عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے امام ابن کثیر اور بیشتر علماء نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے اور اسرائیلیت کا حصہ بتایا ہے۔
बहरहाल हकीकत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में यहूदियों की एक जमात ने बैतुल मुक़द्दस में एक खुफिया सुरंग खोदी ताकि वो इस अंगूठी को तलाश कर सकें और इस दुनिया पर यहूदी राज कायम किया जा सके, लेकिन वो इस तलाश में नाकाम रहे। 20वीं सदी में इसराइल बनने के बाद आज तक यहूदी इस अंगूठी को तलाश कर रहे हैं। हाँ, बल्कि इसराइली परचम में 5 फूलों वाला सितारा, जिसे स्टार ऑफ डेविड का नाम दिया जाता है, ये भी उसे सुलेमानी अंगूठी का नक्शा और मुहर है। यहूदियों के मुताबिक जबकि हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नस्लन यहूदी थे, इसलिए वो अंगूठी यहूदियों की मलकियत है। लिहाजा उस अंगूठी को ढूंढ निकालने के लिए आज तक यहूदी साइंसी इल्म, सितारा शनास और नजूमियों से मदद हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो अंगूठी ना तो आज तक यहूदियों को मिली है और ना ही मिलेगी। रवायत के मुताबिक क़यामत के करीब दज्जाल के पास भी एक अंगूठी होगी, लेकिन वो सुलेमानी अंगूठी नहीं बल्कि शैतानी अंगूठी होगी, जिसके ज़रिए दज्जाल ताकत हासिल करेगा और लोगों को अपना गुलाम बनाएगा। लिहाजा दज्जाली अंगूठी से मुकाबला करने के लिए उस वक्त सुलेमानी अंगूठी का ज़हूर होगा और जो भी दज्जाल से मुकाबला करेगा, उलमा के मुताबिक सुलेमानी अंगूठी उसी के पास होगी। आखिर में फतह उसी शख्स के मुकद्दर में होगी, जबकि अहले तशरीह के मुताबिक ये अंगूठी हज़रत सुलेमान के बाद बहुत से पैगंबरों में मुंतकिल होती रही और आखिर में आइमा अहले बैत यानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की औलादों के पास आई और आज ये अंगूठी इमाम मेहदी के पास है, जो दुनिया के किसी भी पोशीदा कोने में है। लिहाजा कुर्बे क़यामत इमाम मेहदी का उसी अंगूठी के साथ ज़हूर होगा और आप मसीह दज्जाल से मुकाबला करेंगे। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।